बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा। आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन ने चंद नसीहतें फरमाई और अपने बाद अमामत के असरार और रमूज से आगाह करते हैं और फरमाते हैं कि बेटा, हमारा जहाद असगर है। आपने फरमाया कि मेरी शहादत के बाद बीबियों के साथ कैद में होकर करबला और शाम के बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, यजीदी फौज के जुल्म और सितम बर्दाश्त करना, कैद और बंद की मुसीबतें बर्दाश्त करना जहाद अकबर कहलाता है। तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि बाबा, मैं जंग के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमाम हुसैन इनको रोकते हैं कि आप अब बीबियों का वाहिद सहारा हैं और आपकी जिम्मेदारी मेरी शहादत के बाद शुरू होगी। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं और अपने दाएं और बाएं नजर दौड़ाते हैं। इससे पहले जब आप सवार होते तो कभी हजरत अब्बास तो कभी हजरत अली अकबर आपको सवार करते, मगर अब आप अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। इतने में बीबी ज़ैनब कहती हैं कि भाई आए, मैं आपको सवार कराती हूँ। मौला हुसैन जब मैदान में तशरीफ लाते तो खुतबा देते कि लश्कर यजीद को मुखातिब करके कहते कि क्या मैं तुम्हारे नबी की औलाद नहीं हूँ? सब कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या मैंने तुम में से किसी का कत्ल किया है? तो लश्कर यजीद सब कहते हैं कि तुम अली के बेटे हो और तुम्हारे बाप का बदला तुमसे लेना है, जिसने हमारे अबाओ अजदाद को मारा था। तो मौला हुसैन अपनी हुज्जत तमाम करते हैं और खुतबा देते हैं कि लश्कर यजीद पर रकत तारी हो जाती है और वो रोने लगते हैं। उमर इब्ने साद हुक्म देता है कि हुसैन पर हमला करो, वरना हमारी फौज बागी हो जाएगी और हमारा साथ छोड़ देगी। मौला इमाम हुसैन पर हमला किया जाता है और मौला इमाम हुसैन बहुत शजात से लड़ते हैं और हजारों यजीदियों को फिल नार करते हैं। उमर इब्ने साद कहता है कि ये अली का बेटा है, आसानी से शहीद ना होगा, सब मिलकर इस पर हमला करो। और मौला हुसैन अपने दफा में ऐसा जवाबी हमला किया कि यजीदी फौज भागने पर मजबूर हो गई। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे प्यासा और अकेला ना समझो, मैं अली का बेटा हूँ, बब्बर शेर की मानिंद हूँ। मौला अली इन पर हमला कर रहे थे। इतने में गैबी आवाज आई, बस ए हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ, अब आप अपने रब की तरफ लौट आए। ये सुनते ही इमाम हुसैन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। ये देखते ही जालिम आप पर दोबारा हमला आवर हुए। कोई तीर मारता तो कोई नेजा मारता। जिसके पास कुछ ना था वो करबला की गरम रेत उठाकर मौला हुसैन के जख्मों पर डालता। मौला हुसैन जख्मों से चूर हो चुके थे, प्यास से निडाल हो चुके थे। इतने में एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो आपके दिल में पेवस्त हो जाता और खून का फुवारा निकलता। मौला इमाम हुसैन अपनी पस्त से तीर को निकालने की कोशिश करते। इतने में एक और मालून आपकी पेशानी पर पत्थर मारता, जिससे आपकी पेशानी शगफ्ता हो जाती और खून निकलना शुरू हो जाता। हर तरफ से तीर वाले नेज़े आपको जख्म लगा रहे थे। आप प्यास की शिद्दत और जख्मों से निडाल हो चुके थे। आपको इतने तीर मारे गए कि आपकी अतराफ में पड़ की शक्ल अख्तियार कर गए। आप जख्मों की ताब ना लाते हुए घोड़े पर संभल ना सके और जमीन पर आ गिरे। ज़ेन से जमीन तक आने में आपको 1 घंटा लगा।
کیونکہ آپ تیروں کے مولے پر مولک ہو چکے تھے۔ جب آپ کے گھوڑے کو پتا چلا کہ اس کا سوار اس کی پشت سے نیچے گر پڑا ہے تو اس نے آپ علیہ السلام کا دفاع کیا اور آپ کو لگنے والے تیروں کو اپنے اوپر لے لیا، اس لیے اس کا نام ذوالجناح پڑ گیا، یعنی کہ پڑوں والا گھوڑا۔ مولا امام حسین سے اپنی زبان میں کہتا ہے کہ مولا آئیں، میں آپ کو خیمہ گاہ کی طرف لے جاتا ہوں۔ مولا امام حسین زمین کربلا میں سجدے کی حالت میں پڑے ہیں اور ذوالجناح روتا ہوا مولا کے خون سے اپنے سر کو تر کر کے خیمہ گاہ کی طرف بھاگتا ہے تاکہ بیبیوں کو مولا حسین کی شہادت کی خبر دے سکے۔ جب در خیمہ تک پہنچا تو کہرام مچ گیا، تو کوئی بی بی پوچھتی ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ بی بی سکینہ روتے ہوئے پوچھتی ہیں، یہ تو بتا میرے بابا کو پانی پلایا تھا۔ ذوالجناح امام علیہ السلام کی تلواریں اور پگ لے کر آیا تھا جو اس نے بیبیوں کو دے دی، اور اس کی وفا کی حد دیکھی کہ وہ 3 دن سے پیاسا تھا اور زخموں سے چور ہو کر کربلا کی زمین پر گر جاتا اور امام علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا۔ اتنے میں ایک معلوم مولا حسین کے پاس پہنچتا ہے تو امام حسین سجدے کی حالت میں کچھ بول رہے تھے اور وہ یہ سننے کی کوشش کرتا ہے اور امام علیہ السلام کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑتا ہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے اور ظالم کو کہتی ہے کہ میرے بابا کو نہ مارو۔ اتنے میں یہ معلوم بی بی سکینہ کے منہ پر تماچا مارتا ہے۔ امام حسین بی بی فضہ سے کہتی ہیں کہ سکینہ کو زینب کے پاس لے جاؤ۔ مولا امام حسین کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے اور امام کی گردن کاٹنے لگتا ہے۔ جنت سے تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا پیاسے کی جنگ دیکھنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لا چکے تھے اور امام حسین کا سر کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر نہیں دیکھ سکے اور روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ امام حسن بھی واپس چلے گئے اور تمام انبیاء بھی روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ صرف ماں نے اس حالت میں اپنے بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑا۔ بی بی ظالم سے کہتی ہے کہ نہ مارو، میں نے چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا ہے۔ کبھی بی بی اپنے ہاتھ اپنے بیٹے کی گردن پر رکھتی، کبھی اپنا گلا اپنے بیٹے کی گردن پر رکھتی۔ ظالم ہے، وارث سمجھ کر اپنی مرضی سے مولا حسین کو مار رہا ہے، کیونکہ اب ظالم کو کسی کا خوف نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا مختصر سا 10 محرم الحرام کے دن کا واقعہ۔ اب آپ کے ساتھ 10 محرم الحرام کے دن ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ آپ نے خصوصی طور پر کربلا کے شہداء اور امام حسین کے لیے خصوصی طور پر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے آج 10 محرم الحرام کے دن سورۃ یاسین مبارک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آج 10 محرم الحرام کے دن 10 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ جب اللہ الصمد کا قرآنی آیت آئے تو آپ نے اس لفظ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کو عمل کرنے کا یہ طریقہ کار بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ یہ 10 بار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سورت کو مکمل کرنا ہے، یعنی کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو ترتیب آپ کو بتائی یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔
اسی ترتیب سے آپ نے اس سورت مبارک کو 10 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے امام حسن اور حسین کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، کربلا کے شہداء کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، کوئی دلی مراد ہے تو اس کے لیے دعا مانگنی ہے، کوئی دلی حاجت ہے تو اس کے لیے یہ دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آخر میں آپ نے اللہ کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اے عاشورہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے والے، اے عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی اور کرب سے نجات دینے والے، اے عاشورہ کے روز حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو جمع کرنے والے، اے عاشورہ کے روز سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو سننے والے، اے عاشورہ کے روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے والے، اے عاشورہ کے روز حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے جانے والے، اے عاشورہ کے روز حضرت صالحہ کی اونٹنی کے بارے میں دعا سننے والے، اے عاشورہ کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے والے، اے دنیا اور آخرت میں رحمان اور رحیم ذات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ آل پر اور تمام انبیاء کرام پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے درود پاک کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت کو پورا فرما، ہمیں اپنی عطایت، محبت اور رضامندی میں زندہ رکھ، ہمیں پاکیزہ زندگانی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں دین اسلام کے اصولوں پر قائم رکھتے ہوئے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، امام حسن اور حسین اور ان کی والدہ ماجدہ، ان کے والد گرامی، ان کے نانا جان اور ان کی اولاد کی عزت کا واسطہ ہم جن مصائب کا شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے نجات عطا فرما۔ اے ہمارے مالک مولا، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ہماری دل کی ہر مراد کو پورا فرما دے۔ اے ہمارے رب، تو اتنا رحیم ہے کہ بندہ جب تجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری عزت میں، دولت میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج رب کریم سے دعا مانگنے کا ایسا دن ہے کہ اپنے الفاظ میں جو مانگنا چاہتے ہیں رب کریم سے مانگ لیں، انشاءاللہ عمل کرتے ہی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔